السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کو مانگتے ہیں رو رو کر تو کیا وہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا؟ جی بالکل نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے فریاد کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں۔ کئی حسرتیں اپنی دل میں چھپا کر ہر کوئی گرا ہے اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس ہم سب کے مانگنے کا انداز کچھ الگ الگ ہے۔ کوئی دنیا کا طالب رہا تو کوئی دنیا میں رہنے والے اس کے مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام صرف عطا کرنا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ رات کا آخری پہر تھا، وہ لڑکی اسے بھولنے کے ارادے کے ساتھ وضو کی اور 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی زبان سے نکل گیا، یا اللہ ہمیں ملا دے۔ یہ ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ ہوئے دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے اور پھر وہی لوگوں کو ہماری زندگی سے لے بھی جاتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہی اس کو الٹاتا ہے اور پلٹاتے رہتا ہے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارا کام کرتا ہے جنہیں ہم نہ دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ حاصل اور لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات ساری اس کے حکم کی ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہاری بہتری کے لیے بڑھائی ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پر وہ دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل تڑپتا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے تمہارے دل میں بے سکونی ہے، جس کے لیے تم سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ تمہیں کیسے مایوس ہونے دے گا؟ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی۔ ہر بات پہ اسے کہتی کہ تم وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمین ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ میرے کہنے پر وعدہ بھی کر لیتا تھا، مگر میں بھول گئی تھی انسان کی ذات کی تکمین صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ خدا کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں وہ سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اس بندے سے اللہ وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی، جب میں اسے کھونے کے بعد طویل سجدوں میں جانے لگی اور پھر مجھے کل کائنات کا سکون انہی سجدوں میں پائی ملی، اور خدا سے میں نے اس کی خوشیاں اور کامیابی کی دعائیں مانگی، اور پھر میں نے ایسا محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میرے سامنے بیٹھ کر میری دعاؤں کو بڑے غور سے سن رہا ہے۔ جہاں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں تو یہ سن کر بھی برداشت کر لینا، جو آپ کو چھوڑ کر گیا وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، کیا اپنے ہمیں چھوڑتے ہیں؟ کیا ماں اپنے بچوں کو کبھی چھوڑ کر جاتی ہے؟ نہیں نا، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ رب ہے، یقین کرو اس پر اور صبر کرو۔ جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوا ہے وہ تو اس کا بھی نہیں ہے۔ اس دوسرے کو چھوڑو، وہ تو خود کا بھی نہیں ہے۔
جہاں اتنا مخلص پیار ملنے کے بعد اس پیار کو ٹھکرا رہے ہو، تو کیا تم خود کے ہو؟ نہیں، تم کھو چکے ہو اس بھیڑ میں۔ جب تم اس بھیڑ سے نکل کر یا پھر نکالے جاؤ گے تو سب سے زیادہ تکلیف اس پہلے والے شخص کو سوچ کر ہوگی۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا؟ محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا؟ گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا؟ توبہ سے کتنی برس سے غافل ہو تو کیا ہوا؟ خدا کو بھول گئے ہو تو کیا ہوا؟ اب تو یاد آ گیا ہے نا تمہیں خدا، اب تو تمہیں اس کی تمام مصلحتیں سمجھ آ گئی، اب تو تم اپنے گناہوں پر شرمسار ہو۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنے قریب لاتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اپنے عیب نظر کراتا ہے۔ توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ صدیوں کے بعد آئے یا لمحوں کے بعد، جب بھی تمہیں اس کا خیال آئے تو دوڑے بھاگ جاؤ۔ وہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، وہ غصہ نہیں کرتا، وہ تو پیار کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ بنا کر کھڑا کر دے گا، ان تمام لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ کوئی تم سے چیز لے اور اس سے بہتر نہ نوازے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو تم سے لیا ہے اسے بہتر بنا کر تمہارے حق میں تمہیں دینا چاہتا ہو۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے، وہ تمہیں آزماتا ہے۔ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے، دعائیں التجائیں وہ خود سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر وہ ان ذریعوں سے نوازتا ہے کہ ہم صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر وہ ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے، تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں راضی نہیں ہو سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڑ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہاں، ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، ہم اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، ہم اس کے حکم کا انتظار تو کر سکتے ہیں، اور اب اس سے ہم محبت کی جائے جس کی محبت ہم پہ قربان ہے، تو کیا ہوا؟ ہمیں ایک پھول نہ مل سکا؟ کیا پتہ ہمیں پورا باغ ملنے والا ہو؟ اور میرے رب کو بے شک دل کو مطمئن کرنے آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی، ایسے یقین والوں کی جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر بھی ان دعاؤں میں وضاحت نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتا ہے کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی میری جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو دعا قبول ہو گئی، تو پھر میری کیوں نہیں ہوئی؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں فل اسٹاپ ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر کسی اور سے تو کیا اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبر کرو، بے شک میرے اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وجہ نہ پائیں۔ اب اللہ نے اس آیت میں آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین رکھنے والوں سے زیادہ کٹھور ہوتی ہے۔ جب آپ یقین کا راستہ چنتے ہو تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقینی لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے والوں کی آوازیں سنائی دے گی۔ اسی لیے اللہ نے اس حالت میں آپ کو صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی بے یقینی کی طرح مت ہو جانا کہ دعاؤں کی ذریعے سے دیر پر انہوں نے اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ ان لوگوں کی آوازوں کو خود پر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا ہے کہ آپ کی آواز ان لوگوں کی آواز میں دب جائے۔ ان لوگوں کے کانوں میں اپنے کان نہیں دھرنے کہ آپ اللہ کی آواز بھی نہ سن پاؤ۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کے رائےوں کو کہ آپ کے حوصلے بس ہو جائیں۔ آپ کو ان لوگوں کے سامنے خود کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی خوف سے ڈرا سکے اور نہ ہی کوئی وسوسے سے ڈرا سکے۔ آپ کو بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقینی لوگ
کہ آپ کو آپ کے یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پر کہ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی وہ لوگ ہار جائیں۔ بس یقین رکھنا اور شدت سے دعا کرنا۔ بے شک میرا اللہ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے۔